السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت إنما توفون أجورهم يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله للموت سكرات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بالرفيق الأعلى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت جلدته فهذا ظهري فليستقد منه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. گرامی قدر بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، طالب علموں، گزشتہ جمعۃ المبارک کی نشست میں آقا نامدار حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مرض الوفات کے کچھ احوال آپ کی گوش گزار کیے تھے، آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ نے حکمتوں کے تحت اپنے نبی کو بیماری بھی دی اور بشری احوال سے بھی گزروایا، بلکہ حضور علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کی تکلیف
درد اور بخار عام انسانوں سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر نبی کو چیونٹی بھی کاٹتی ہے تو نبی کو چیونٹی کے کاٹنے پر جو درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ عام آدمی سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ ایک صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر پر ہاتھ رکھا، آپ کو شدید بخار تھا۔ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ انک توعک وعکا شدیدا، آپ کو تو سخت بخار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، نبیوں کو عام آدمی سے 2 گنا زیادہ بخار آتا ہے، تیز بخار آتا ہے۔ اگر ہم میں سے کسی کو 104 کا بخار ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار کئی گنا زیادہ ہوا کرتا تھا۔ اگر ہم میں سے کسی کو درد ہے تو صاف حدیث میں ہے، تکلیف پر آپ کا درد عام آدمی سے بڑھ کر ہوا کرتا تھا۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ کسی کی تکلیف کی وجہ سے یہ قیاس نہیں کر لینا چاہیے کہ یہ بندہ سخت تکلیف میں ہے لہذا یہ عذاب میں مبتلا ہے، نعوذ باللہ، یہ اللہ کی پکڑ میں ہے۔ یہ عام ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں یہ باتیں کہہ دی جاتی، فلاں اللہ کی پکڑ میں ہے، تڑپ رہا ہے، فلاں اللہ کی پکڑ میں ہے، ہسپتال میں پڑا ہوا ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مجھ پر بیتی۔ میں جب جوانی میں پہلی بار بیمار ہوا اور میرے گردے فیل ہوئے تو لوگوں نے عجیب عجیب باتیں کی۔ کسی نے کہا کہ یہ ہمارے مسلک کے خلاف تھا، پکڑا ہوا ہے۔ کسی نے کہا کہ اس نے ہمارے فلاں مولوی کے خلاف تقریر کی، پکڑا ہوا ہے۔ اور میں پہلے بھی ایک بار اس موضوع پہ مستقل بیان کر چکا ہوں کہ مومن کے لیے بیماری رحمت ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یصبہ، اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتے ہیں اس کو تکلیفوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، مصیبتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ وجہ ان عظم الجزاء علی عظم البلاء، جتنی تکلیف زیادہ، جتنی مشقت زیادہ، جتنا امتحان زیادہ، جتنی مصیبت زیادہ، جتنی پریشانی زیادہ، اللہ کی طرف سے اتنا اجر زیادہ، اللہ کی طرف سے اتنا ثواب زیادہ۔ تجھے کیا خبر کہ وہ مومن ہے؟ میں بات مومن کی کر رہا ہوں، کافر کی نہیں کر رہا۔ وہ مومن ہے، کلمہ گو ہے، اللہ اس کو اس تکلیف میں مبتلا کر کے اس کے گناہ معاف کر رہے ہوں۔ اور صاف حدیث میں آ گیا، آپ نے فرمایا جس کو اللہ تعالی گناہ میں مبتلا کرتے ہیں، اللہ اس کے گناہ، جس کو اللہ بیماری میں مبتلا کرتے ہیں اللہ اس کے گناہ مٹا دیتے۔
اور حضور علیہ السلام کو جو یہ تکلیف آتی تھی درجوں کی بلندی کے لیے آتی تھی، اجر و ثواب میں اضافے کے لیے آتی تھی۔ حضور گناہوں سے پاک تھے، اس لیے کسی کا خوشحال ہونا، صحت مند ہونا اللہ کی خوشی و خوشنودی اور رضا کی نشانی نہیں ہے، اور کسی کا بیمار ہونا، بدحال ہونا، تنگ دست ہونا اور مالی طور پہ کمزور ہونا خدا نخواستہ اللہ کی پکڑ کی نشانی نہیں۔ اچانک موت سے پناہ مانگی حضور علیہ السلام نے، اللہم انی اعوذ بک من موت الفجاء، یا اللہ مجھے اچانک موت سے بچانا۔ اس کے باوجود اگر کسی کو اچانک موت آ جائے تو آپ فرماتے ہیں الموت الفجاء اخذ لکافر، اچانک موت کافر کے لیے اللہ کی پکڑ ہے اور مومن کے لیے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اچانک موت، ہارٹ اٹیک ہوا موت آ گئی، ایکسیڈنٹ ہوا موت آ گئی، کوئی اور عارضہ ہوا موت آ گئی، آپ نے فرمایا مومن کے لیے یہ گناہ کی بخشش کا ذریعہ ہے اور کافر کے لیے اللہ کی طرف سے پکڑ ہے، اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اللہ کی طرف سے مواخذے کا ذریعہ ہے۔ یہ مزاج بدل لو، کسی کو بیماری کا طعنہ نہ دیا کرو، کسی کی بیماری پہ باتیں نہ بنایا کرو، کسی کی بیماری پہ تبصرے نہ کیا کرو۔ اور جب میرے کانوں تک یہ باتیں پہنچی، میں نے ایک مضمون میں تفصیل سے لکھا ہے، یہ سارے احوال میں نے لکھے ہیں اپنے مضامین میں، اور میری وہ کتاب چھپ کے آ رہی ہے۔ میں ایک بار حرم میں تھا، مجھے وہاں حرم میں بیت اللہ میں یہی طعنہ ملا، تو میں سیدھا اٹھا اور میں نے جا کے غلاف کعبہ پکڑ لیا۔ میں نے کہا الہ العالمین، زندگی موت تو تیرے ہاتھ میں ہے، صحت و بیماری کا مالک بھی تو ہے۔ میں نے بچپن سے اب تک تیرے دین کی خدمت کی ہے، اور اگر یہ دین حق ہے اور میں جس راستے پہ چل رہا ہوں وہ صراط مستقیم ہے، تو مجھے ایک بار صحت دے کر ان کی بکواسیں بند کرا دے، پھر مجھے موت دے دینا۔ میں نے غلاف کعبہ پکڑ کر رو کر اللہ سے یہ دعا مانگی اور اللہ نے میری یہ دعا قبول فرما لی۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور اس بات کو بھی چھبیس سال ہو گئے، 27 سال ہو گئے، 27 سال تو بیماریاں اور تکلیفیں نیکوں کو بھی آیا کرتی ہیں اور زیادہ آیا کرتی ہیں۔ جتنا اللہ جس کے ساتھ محبت کرتے ہیں اس کو اتنی زیادہ تکلیفوں میں ڈالتے ہیں۔ یہ فتوے بازی کرنے والوں سے کہتا ہوں، ایوب علیہ السلام کے بارے میں کیا کہو گے؟ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، ایوب علیہ السلام نے اپنے اللہ کو پکارا، کیا کہا؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ مجھے تکلیف آئی ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو رحم کرنے والا ہے، میری تکلیف کو کاٹ دے۔ اور وہ کیا تکلیف تھی حضرت ایوب علی نبینا وعلیہ السلام کی؟ اللہ نے آزمایا۔ مفسرین لکھتے ہیں اتنی صحت مند تھے اور دولت مند تھے کہ ڈیرا تھا بہت بڑا،
24 گھنٹے دیگیں چڑھی رہتی تھیں اور لوگ کھانا کھاتے رہتے تھے. رقبہ، مال و مویشی، 2000 بیل تھے ہل چلانے والے. اور اولاد 70-80 بچے، بیویاں. بس اللہ کی آزمائش آ گئی. ایک بیٹے نے پورے خاندان کی دعوت کی. ایوب علیہ السلام کی بیویاں بھی تھیں، ساری نسل، اولاد، اولاد کی اولاد ساری تھی. ابھی ایوب علیہ السلام نہیں پہنچے تھی، چھت گری، سب شہید ہو گئے. ایک آن میں پورا کا پورا خاندان اللہ کے پاس چلا گیا. ایک آن میں. وہ مالک ہے، وہ قادر ہے، اس کے آگے کسی کا زور نہیں چلتا. اور نبی اللہ کا مقرب اور اللہ کا پیارا بندہ ہوتا ہے. اور اللہ نے تو ایوب علیہ السلام کا ذکر اپنی کتاب کلام حکیم میں، قرآن پاک میں فرمایا، اور بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا اور مدحیہ انداز میں فرمایا. نعم العبد، ایوب ہمارا کتنا اچھا بندہ تھا. انہو اواب، ایوب اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے تھے، رجوع کرنے والے تھے. اللہ نے اوابین کی پوری فہرست قرآن میں ذکر کی ہے. میرا فلاں نبی بھی اواب تھا، میرا فلاں نبی بھی اواب تھا، میرا فلاں نبی بھی اواب تھا، میری طرف رجوع کرنے والا تھا. سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے فرمایا وہ اواب تھے. داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ نے فرمایا وہ اواب تھے. اور پھر ان کی اللہ سے کے آگے رجوع کرنے کے قصے اللہ نے قرآن میں بڑے خوبصورت انداز میں بیان کی. قرآن پڑھو نہ پتہ چلے. اولاد ساری چلی گئی، مال پہ لوگ قبضہ کر گئے. جس بیچارے کا کوئی نہ ہو اس کی تو جائیدادوں کو لوگ لوٹتے ہیں، کھاتے ہیں. قبضہ کر گئے. گھر میں فاقے آنے لگ گئے. ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے. عجیب طرح کی بیماری تھی، اور بیماری بھی اتنی کہ جسم بیمار اور افلاس اوپر. بیماری ہو اور خوشحالی ہو تو بندہ بیماری سے مقابلہ کر لیتا ہے. بڑے سے بڑے ہسپتال میں علاج کروا لیتا ہے. لوگ ٹکٹ کٹواتے ہیں، امریکہ چلے جاتے ہیں، برطانیہ چلے جاتے ہیں. پیسے والوں کو حکومت بھی بڑی سپورٹ کر دیتی ہے. ایئر ایمبولینس آئی اور امریکہ جا رہے تھے اور جنوری میں طبیعت خراب ہو گئی اور نیچے اتر پڑے اور جنوری میں وفات ہو گئی. یہ اخبارات میں آج کل قصے چل رہی ہیں ایک مزاحیہ اداکار کے. اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرمائے. کاش یہ سہولت غریب کے لیے بھی ہوتی. جو سہولت تم اداکاروں کو دے رہے ہو کاش یہ سہولت اولیاء کے لیے بھی ہوتی، یہ سہولت علماء کے لیے بھی ہوتی، یہ سہولت عام شہری کے لیے بھی ہوتی. کہتے تھے 2 نہیں 1 پاکستان، تم نے تو 5 پاکستان بنا دیے. حضرت ایوب علیہ السلام بھی بیمار پڑ گئے، دولت بھی چلی گئی. نوبت یہاں تک کہ گھر میں فاقہ. ایک بیوی بچی تھی، وہ بیچاری خدمت کرتی تھی، اور خدمت بھی کیسے، گھروں میں جا کر کام کاج کرتی اور کام کاج کر کے چند پیسے کما کے لاتی اور ایوب علیہ السلام کو کھلاتی، خود کھاتی. ایک عرصہ گزر گیا، حضرت ایوب نے ناشکری نہیں کی اللہ کی، دعا کرتے رہے، شکر بھی ادا کرتے رہے، دعا بھی کرتے رہے، اللہ کے آگے گڑ گڑاتے رہے، روتے رہے، جھکتے رہے. اور یہی حالات سے نکلنے کا حل ہے.
حالات آ جائیں تو اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، جھک جاؤ، گناہ چھوڑ دو، لوگوں کے حقوق غصب کرنا چھوڑ دو، لوگوں کے حقوق ادا کرو۔ اور ایک دن تو تفصیل کا موقع نہیں کہ میں تفصیلی واقعہ عرض کروں، شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو حکیم اور ڈاکٹر بن کر بہکانے کی کوشش کی کہ یہ دوائی لے جاؤ اور دوائی لے جا کر اپنے شوہر کو کھلاؤ، اور اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو یوں کہہ دینا کہ فلاں ڈاکٹر نے، حکیم نے شفا دی ہے۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی نے یہ سوچ کر کہ ذریعہ سبب تو ڈاکٹر بھی بنا کرتا ہے اور حقیقی شفا دینے والا اللہ ہے، اور کبھی نسبت مجاز کی طرف بھی کر دی جاتی ہے، کیا کہا ٹھیک ہے، اور دوائی لے کے گھر آ گئی۔ ایوب علیہ السلام نے پوچھا تیرے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے، ہمارے گھر میں تو فاقہ ہے، دوائی کیسے آ گئی؟ پوچھنا بھی چاہیے نا گھر والیوں سے کہ یہ چیز کیسے آئی۔ میں نہ آ کے بازار میں نہیں پئی ہیں ول میرا تا پٹکا گدیاں میں ہوں، آ کے میرے کون پیسے کہہ نہیں، آ کے جیویں تیویں کریں ول میرا پٹکا تا گدیاں میں۔ یہ بغیرت بھی نہیں بننا چاہیے، جیویں تیویں کریں میرا نسوار گدیاں میں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب یہ پوچھا تو بیوی نے ساری بات بتائی۔ ایوب علیہ السلام رو پڑے اور اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا دیے کہ اب شیطان میرے گھر والوں کے ایمان پہ بھی حملہ کر رہا ہے میرے مولا۔ مسنی الشیطان بنصب، یا اللہ شیطان نے مجھے بڑی تکلیف پہنچائی، عذاب پہنچایا۔ اس کی رحمت کا در کھل گیا، امتحان پورا ہو گیا۔ جواب آیا ارکض برجلک، ذرا اپنی ایڑی زمین پہ مارو۔ ایڑی زمین پہ ماری، زمین پھٹی، پانی نکلا، چشمہ پانی کا پھوٹ پڑا۔ ھذا مغتسل وشراب، اس پانی سے غسل بھی کرو، پیو بھی صحیح۔ پانی جسم پہ بہایا، پانی پیا، ساری بیماریاں ختم، ساری تکلیفیں ختم، صحت مند ہو گئے۔ اور ادھر صحت مند ہوئے، ادھر کہتے ہیں ہم نے ایوب کو مال بھی واپس کر دیا، اولاد بھی واپس کر دی، جتنی اولاد پہلے تھی اللہ نے اتنی اولاد بھی دے دی، جتنی بیویاں پہلے تھی اللہ نے وہ بیویاں بھی دے دی، اور اللہ نے جو جائیداد اور دولت دی تھی وہ بھی اللہ نے واپس کر دی۔ اللہ قادر ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ شرط ہے کہ اواب بنو، اللہ کے آگے رجوع کرو، اللہ کے آگے جھکو۔ آج بیماری میں بھی ہم نافرمان ہیں خدا کے۔ ارے میاں بیماری تو کاشن ہوتا ہے، بیماری تو اشارہ ہوتی ہے۔ رب کہتا ہے میرے بندے اب آ جا، میرے در پہ آ جا، تو بہت دور ہو گیا تھا مجھ سے، روٹ گیا تھا میں تجھ سے، اور تو مجھ سے دور ہو گیا تھا، اب تجھے بیماری دے رہا ہوں، تو ذرا قریب آ جا میرے، اور یہ سمجھ کہ بیماری دینے والا، افلاس دینے والا، تنگ دستی دینے والا، تکلیفیں دینے والا، پریشانیاں دینے والا میں اللہ ہوں، اور انہیں ٹالنے والا بھی میں اللہ ہوں، میرے پاس آ۔ اس لیے اللہ کبھی کبھی حالات دیتے لعلہم یرجعون، قرآن کہتا ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے، اللہ کے دروازے پر واپس آ جائے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَزَّرَّعُونَ، یہ سورہ اعراف ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ،
ہم نے ان کو پکڑا کبھی مالی تکلیف دے کر کبھی بدنی تکلیف دے کر. کیوں؟ لعلہم یضرعون، تاکہ یہ گڑ گڑائیں، روئیں دھوئیں، فریاد کریں، رب کے سامنے آہوزاری کریں، رب کے سامنے سجدے کریں، رب کے سامنے عبادت کریں، اپنے روٹھے رب کو منائیں، سچی توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے اللہ کو راضی کر لیں، تاکہ تمہارا اللہ ان تکلیفوں کو دور کر دے. اس لیے میں تکلیفیں دیتا ہوں. کوئی بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ اللہ تکلیف اس لیے دے رہی ہیں، کاروبار میں گھاٹا اس لیے کر رہی ہیں، مال کا نقصان اس لیے کروا رہی ہیں تاکہ تم توبہ کرو، تاکہ گڑ گڑاؤ، مسجد میں آؤ، روٹھے رب کو راضی کرو، ظلم و ستم کو چھوڑو، فسق و فجور کو چھوڑو، بدکاری بے حیائی شراب کو چھوڑو، سود سے توبہ کرو، جوے سے توبہ کرو، حرام خوری سے توبہ کرو. اس لیے تکلیف آ گئی، نقصان ہو گیا، کبھی مالی تکلیف کبھی بدنی تکلیف اس لیے آئی، کبھی ملازمت ختم، کبھی سسپینڈ ہو گیا، کبھی معطل ہو گیا، اور کبھی ڈی گریڈ ہو گیا، کبھی تنزلی ہو گئی. مقصد یہ تھا کہ تو رب سے دور ہو گیا ہے، ذرا رب کے قریب آ جا. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے بھی طے کیا ہوتا ہے اللہ کے دروازے پہ نہیں آنا. حضرت صاحب تویز دے دو، گھاٹے بہت ہو رہی ہیں. ارے بھائی خدا کی پکڑ پر تعویذ کیا کرے گا؟ یہ پیر کو خدا کے مقابلے میں مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، کیا کرے گا تعویذ؟ جب خدا کی پکڑ آتی ہے تو نہ تعویذ سے ٹلتی ہے، نہ دوائی سے ٹلتی ہے، نہ پریشانی، نہ کسی سفارش سے ٹلتی ہے، نہ کسی یار سے ٹلتی ہے. اب حل اوپر سے آنا ہے. فرمایا لعلہم یضرعون، گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے، توبہ استغفار کرو، معافی مانگو، اپنے اللہ کے دروازے پہ آؤ، ذکر اذکار کرو، توبہ استغفار کرو، نماز کی پابندی کرو، مسجدوں میں آؤ، حرام رزق چھوڑو، سود سے توبہ کرو، شراب و جوے کو چھوڑو، بے حیائی کو ترک کرو. اب حالات اوپر سے بدل جائیں گے، جیسے اللہ نے ایوب علیہ السلام کے حالات بدلے. بات دور نکل گئی، میں کہنا کچھ اور چاہتا تھا. حضور علیہ السلام کی ایام علالت 13 یا 14 ہیں. میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا، اور میں نے عرض کیا تھا وصال سے 4 روز پہلے جمعرات کے دن آپ نے اپنی آخری نماز پڑھائی جماعت کے ساتھ، مغرب کی نماز پڑھائی جماعت کے ساتھ. عشاء کو بیمار ہو گئے، بے ہوشی ہو گئی، 3 بار کوشش کی لیکن ہوش نہ آیا. ہوش آتا تھا پھر بھی ہوشی ہو جاتی. فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو میرے مصلی پہ کھڑا کرو، وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. حضرت ابو بکر نے جمعرات شام سے نمازیں پڑھانا شروع کر. جمعے کا دن نماز فجر، عشاء پہلی نماز تھی، جمعہ فجر دوسری نماز، جمعہ تیسری نماز، جمعہ عصر بولو چوتھی نماز، جمعہ مغرب 5ویں نماز، جمعہ عشاء 6ٹھی نماز، ہفتہ فجر بولو 7ویں نماز، اور ہفتہ ظہر 8ویں نماز، ہفتہ عصر 9ویں نماز، اور ہفتہ بولو مغرب 10ویں نماز، عشاء 11ویں نماز، اتوار صبح 12ویں نماز،
اب 13ویں نماز کا وقت آیا، ظہر کا وقت تھا، وفات سے 1 دن پہلے، بعض کہتے 2 دن پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا۔ حضرت علی سے فرمایا، حضرت عباس سے فرمایا، علی اور عباس مجھے اپنے کندھوں کے سہارے پر مسجد لے جاؤ، کچھ ہمت پیدا ہو گئی، میں مسجد میں جا سکتا ہوں۔ اب نبی کی سنت یہ ہے کہ اگر اتنے بیمار ہو کہ پاؤں گھسیٹے جا رہے ہوں اور 2 آدمیوں کے سہارے پہ بھی مسجد آ سکتے ہو، مسجد آؤ۔ حضور علیہ السلام ظہر کی نماز کے لیے ہفتے کے دن یا اتوار کے دن حضرت فضل ابن عباس اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا سہارا لے کر مسجد نبوی میں آئے۔ ایک ہاتھ حضرت علی کے کندھے پہ تھا، دوسرا ہاتھ حضرت فضل کے کندھے پہ تھا اور پاؤں لٹک رہے تھے۔ اس حالت میں حضور مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر نماز شروع فرما چکے تھے، مصلی پہ تھے، حضور کو آتا دیکھا، پیچھے ہو گئے، اللہ کے نبی آگے ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور ابو بکر کو نماز پڑھا رہے تھے اور ابو بکر صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے۔ حضور ابو بکر کی امامت کر رہے تھے اور ابو بکر سب لوگوں کی امامت کر رہے تھے۔ یہ بھی اشارہ کیا جا رہا تھا میرے بعد امام ابو بکر کو بنانا، میرا جانشین ابو بکر ہے۔ اور حضور نے بیٹھ کے نماز پڑھائی، صحابہ نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی۔ امام اگر بیمار ہو جائے اور وہ بیٹھ کے نماز پڑھاتا ہے تو مقتدی کھڑے ہو کے نماز پڑھیں۔ حضور کا آخری عمل یہ ہے، انما یوخذ بالآخر فالآخر من فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری نے یہ ذکر فرمایا، لیکن امام کرسی پہ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھا سکتا۔ اشارے والے کے پیچھے تندرست کی نماز جائز نہیں ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام زمین پہ بیٹھے تھے۔ اب ذرا توجہ رہے میری طرف، وصال کا دن ہے، سوموار کا دن، فجر کی نماز کا وقت ہے، ابو بکر مصلی پہ ہے، نماز پڑھا رہی ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کے حجرے میں ہے، سامنے پردہ لٹکا ہوا ہے، فرمایا پردہ ہٹاؤ، پردہ ہٹایا گیا۔ صحابہ کو دیکھا وہ نماز میں مصروف تھے، آپ مسکرا پڑے۔ حضور کیا مسکرائے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم خوشی سے اتنے مست ہو گئے کہ بس نماز ہماری ٹوٹنے لگی تھی، ہم نے اپنی نماز بچائی، اتنی خوشی ہوئی حضور کی مسکراہٹ سے۔ حضور کی مسکراہٹ سے صحابہ کو چین ملتا تھا، آرام ملتا تھا۔ پھر پردہ ڈال دیا۔ نماز فجر کے وقت طبیعت بہت اچھی تھی۔ حضرت ابو بکر نماز فجر کے بعد اپنی بیٹی کے حجرے میں آئے، حضور امی عائشہ کے حجرے میں تھے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ کیف اصبحت؟ حضور نے فرمایا میری طبیعت بہت اچھی ہے۔ فرمایا حضرت آپ کی طبیعت اچھی لگ رہی ہے، والیوم یوم بنت خارجہ، میری دوسری بیوی جو مدینہ سے باہر رہتی ہیں، آج ان کی باری ہے۔ آپ نے ہمیں عدل سکھایا ہے، انصاف سکھایا ہے بیویوں میں، تو میں وہاں چلا جاؤں؟ حضور نے فرمایا نعم، ہاں تم جا سکتے ہو۔ حضرت علی، حضرت ابو بکر وہاں چلے گئے۔ صحابہ آئے، حضرت علی سے پوچھا کیف اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی رات کیسے گزری، صبح کیسے ہے؟ قال بخیر، آج طبیعت اچھی ہے، بہتر ہے۔ صحابہ بھی منتشر ہو گئے، لیکن یہ اشراق کا وقت گزرا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو تکلیف شروع ہو گئی،
درد بڑھ گیا اور آپ نے فرمایا عائشہ وہ جو مجھے خیبر میں زہر دیا گیا تھا، مجھے ایک یہودی عورت جس کا نام زینب تھا اس نے زہر دیا تھا، اللہ نے اس زہر کا اثر حضور میں محفوظ کر چھوڑا تھا۔ فرمایا عائشہ آج وہ زہر میرے بدن میں اثر کر رہا ہے، وہ بدن کو چیر رہا ہے، وہ بدن کو کاٹ رہا ہے۔ دراصل اللہ کی منشا یہ تھی کہ کوئی مقام ایسا نہ رہے بلندی کا، کمال کا، رفعت کا، کوئی مقام ایسا نہ رہے جو حضور کو نہ ملا ہو۔ شہادت بھی ایک بڑا مقام ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ شہادت بھی ایک بڑا مقام ہے۔ اللہ اپنے نبی کو شہادت بھی دینا چاہتے تھے لیکن کسی کافر کی تلوار سے بھی نہیں دینا چاہتے تھے، تاکہ قیامت تک کسی کافر کو یہ جرت نہ ہو کہ وہ یہ دعویٰ کر سکے میں نے محمد عربی کو شہید کر دیا، قتل کر دیا، اللہ کے رسول کو قتل کر دیا۔ اور اللہ شہادت بھی دینا چاہتے تھے۔ 7 ہجری میں زہر کھلایا ایک یہودی عورت نے، اللہ نے اس زہر کو اس وقت اثر نہیں کرنے دیا، اس کو محفوظ رکھا۔ آج وفات سے کچھ دیر پہلے زہر نے اثر اس لیے شروع کیا تاکہ دنیا سے جائیں تو شہید ہو کر جائیں۔ اس لیے حضور سید الشہداء ہیں، افضل الشہداء ہیں، شہید بھی ہیں۔ حضور نبی بھی نہیں، امام الانبیاء ہیں، امام الصدیقین ہیں، امام الشہداء ہیں، امام الصالحین ہیں۔ چاروں مرتبے رب نے اپنے حبیب کو عطا کیے، نبوت کا بھی اعلیٰ مرتبہ، صداقت کا بھی اعلیٰ مرتبہ، شہادت کا بھی اعلیٰ مرتبہ، ولایت کا بھی اعلیٰ مرتبہ۔ ولایت پھوٹی ہے میرے نبی سے، صداقت پھوٹتی ہے میرے نبی سے، شہادت پھوٹتی ہے میرے نبی سے، اور نبوت پھوٹی اور پورے 1,23,999 نبیوں کو نبوت ملی حضور کی نبوت سے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا۔ اللہ نے نبیوں سے کہا نبوت تمہیں اس لیے دے رہا ہوں کہ تم میرے نبی کی نصرت بھی کرو گے، میرے نبی پہ ایمان بھی لاؤ گے۔ سیدہ فاطمہ کو بلایا، لخت جگر کو بلایا، کان میں بات کی، وہ رو پڑی۔ پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، پھر کان میں بات کری، ہنس پڑی۔ پہلے بتایا فاطمہ لگتا ہے کہ میں اب دنیا سے جانے والا ہوں، رو پڑی۔ کس کی بیٹی ہے جو نہ روئے باپ کی جدائیگی پر؟ اور یہ تو فاطمہ جیسی بیٹی ہے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یریبنی ما ارابہا ویؤذینی ما آذاہا۔ جس چیز سے فاطمہ خوش ہوتی ہے میں محمد خوش ہوتا ہوں، جس چیز سے فاطمہ کو تکلیف ہوتی ہے مجھ محمد کو تکلیف ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا فاطمہ ما ترزین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ فاطمہ تو اس پہ خوش نہیں ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار بن جائے۔ سیدہ فاطمہ خواتین جنت کی سردار ہیں۔ نبی کی لخت جگر نور نظر اس پہ مسکرا پڑی اور ہنس پڑی، خوش ہو گئیں۔ جب حضور کو تکلیف میں سیدہ فاطمہ نے دیکھا تو کہنے لگی واہ کربا باہو، ہائے میرے ابا کی تکلیف، ہائے ابا جان کی تکلیف۔ فرمایا فاطمہ لا کربا علی ابیک بعد اليوم، آج کے دن کے بعد تیرے بابا پہ کبھی تکلیف نہیں آئے گی، تیرے بابا کو راحت ہی راحت، آسودگی ہی آسودگی، آرام ہی آرام ملے گا۔ پیالہ پاس تھا، اس میں پانی تھا، ہاتھ ڈالتے اپنے اوپر لگاتے۔ اس حالت میں فرمایا لا الہ الا اللہ الا ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ۔ لوگوں موت کی سختی ہوتی ہے، یہ دو جہاں کے سردار کی نزا کی کیفیت ہے۔
اپنی اپنی نزا کے وقت کو سوچو، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا گزرے گا۔ دو جہاں کے سردار تکلیف کے عالم میں ہیں، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، الا ان للموت سکرات۔ امی عائشہ کہتی ہیں حضور علیہ السلام کا سر مبارک میرے سینے اور ہنسلی کے درمیان تھا۔ حضرت عائشہ کی گود میں حضور علیہ السلام نے اپنا سر مبارک یہاں رکھا ہوا تھا، یہاں۔ سوموار کا دن تھا، آپ فرما رہے تھے اللہم بالرفیق الاعلی، یا اللہ جنت کا اعلی مقام عطا فرما، اعلی رفاقت عطا فرما۔ اور پھر آپ کی زبان پہ جاری ہوا مع النبیین والصدیقین، یا اللہ نبیوں کے ساتھ میرا حشر فرما۔ امی کہتی ہیں میں سمجھ گئی کہ حضور اب ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، حضور اب ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی، اچانک مجھے محسوس ہوا انگلی گر گئی، میں سمجھ گئی کہ رسول اللہ دنیا سے جا چکے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا وصال ہو چکا۔ اور پھر وہ قیامت کی گھڑی تھی صحابہ پر۔ تاریخ کون سی تھی؟ جمہور سیرت نگار کہتے ہیں 12 ربیع الاول کا دن تھا، کچھ نے کہا 1 ربیع الاول تھی، کچھ نے کہا 2 ربیع الاول تھی، اور آج بھی غالباً 2 ربیع الاول ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ 2 ربیع الاول کو وصال ہوا۔ یہ قیامت ٹوٹی صحابہ پر، یہ مصیبت کی ایک بڑی گھڑی تھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں جب حضور مدینہ آئے تھے 12 ربیع الاول کا دن تھا جب، تو مدینہ کی ہر چیز روشن نظر آتی تھی۔ آج حضور نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو مدینہ کی ہر چیز مجھے سیاہ نظر آتی تھی، ظلمت زدہ نظر آتی تھی۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زبان پہ جاری ہو گیا یا ابتاہو الی جبریل ننعاہو، یا ابتاہو الی من ہوا جنت الفردوس، من ہوا جنت الفردوس ماواہو، یا ابتاہو، ہائے میرے ابا جان، الی جبریل ننعاہو، جبریل آپ کی خدمت میں آتے تھے، ہم جبریل کو آپ کی فوت کی اطلاع دینا چاہتے ہیں۔ جبریل تمہارے یار اب دنیا میں نہیں رہے، یا ابتاہو الی جبریل ننعاہو، یا ابتاہو من ہوا فی جنت الفردوس ماواہو، ابا جان اب آپ نے اپنا گھر جنت الفردوس میں بنا دیا۔ اور حضرت عمر کے تو اوسان خطا ہو گئے، انہوں نے تلوار نکال لی اور کہنے لگے کہ حضور زندہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی طرح اوپر گئے ہیں، واپس آئیں گے، منافقوں کی گردن اتاریں گے، تلوار نکال لی۔ حضرت علی بھی ہوش ہو گئے، حضرت عثمان کی زبان بند ہو گئی۔ عبداللہ بن زید بن عبد ربہ کو جب پتہ چلا، وہ ایک باغ میں تھے، انہوں نے وہی دعا کی، یا اللہ یہ آنکھیں حضور کو دیکھتی تھی، اب حضور دنیا میں نہیں رہے، فَاذْهَبْ عَنِّي بَصَرِي، مولا تو مجھے اندھا کر دے، اب میری آنکھوں کو کسی چیز کی دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ ایک استقامت کا پہاڑ ذات تھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ یہ صدیق اکبر تھے، اطلاع ملی تو آئے، گھوڑے پہ چڑھ کر اترے اور اتر کر سیدھا اپنی صاحبزادی کے حجرے میں گئے، حضور کے چہرے اطہر سے چادر ہٹائی، پیشانی پہ بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ طبت حیا و طبت میتا،
آقا آپ کی دنیا کی زندگی بھی مبارک، آپ کا دنیا سے جانا بھی عجیب مبارک اور پاکیزہ۔ اور پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔ پھر کسی موقع پر وقت ختم ہو گیا ہے، بچوں کا آج پرچہ ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔